بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گریڈ 2 کے بچوں، آپ کی اسلامیات کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے کلمہ پڑھا، یعنی کہ اسلام کا پہلا رکن۔ آج ہم آتے ہیں اسلام کے دوسرے رکن یعنی نماز کی طرف۔ میں سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ نماز کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے دعا۔ صلاۃ کا مطلب ہے دعا، نماز کا مطلب ہے دعا۔ ایک ہی چیز ہے صلاۃ اور نماز، ان کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا۔ کس سے دعا کرنا؟ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ اسلام میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، سکھائی ہے۔ تو بچوں، دین اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ارکان اسلام میں کلمہ توحید کے بعد دوسرا اہم رکن جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ نماز۔ نماز وہ عبادت ہے جو تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ مسلمانوں کے لیے اس کی فرضیت جو ہے وہ مختلف ہے اور کچھ کے لیے مختلف۔ یہ یکساں یعنی کہ برابر ایک جیسا اس کا طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو اس کو ایک ہی طریقے کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ نماز مسلمان اور غیر مسلمان کے میں فرق ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرا کوئی بھی دیکھنے والا یا ہم خود اس بات کا ہمیں دل سے اطمینان ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی نماز 5 وقت کی ادا کر رہے ہیں۔ یہ یعنی کہ نماز جو ہے وہ ایسا فعل ہے جو مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یعنی کہ نماز کو کسی حال میں بھی ترک نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ نزا کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نزا کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کتنی مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ جب انسان کی موت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اگر اذان ہو گئی ہے اور کوئی ہمارا نماز کا ٹائم ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اذان ہو رہی ہے اور ہمارا نزا کا وقت ہے، تو اس حال میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اس کی اتنی سخت تاکید آئی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بھی تاکید کی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی نماز کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید کے بعد جو حکم اللہ تعالیٰ سے ملا تھا وہ بھی نماز ہی کا تھا۔ ہم نماز پڑھ کر اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے سامنے جھک کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مکمل اطاعت کریں اور نماز میں کوئی بھی کوتاہی یا کمی بیشی نہ کریں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی کہ اگر ایک آپ لے لیں، عمارت ہی لے لیں، اگر اس کے ستون نہ ہوں تو وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز جو ہے وہ ہمارے دین کا یعنی ہمارے دین کی جو عمارت ہے اس کا ستون نماز ہے۔ اگر نماز نہیں ہوگی تو ہمارا دین بھی مکمل نہیں ہوگا، وہ بھی ایسے ہی عمارت کی طرح ڈگمگا کر گر جائے گا جیسے کہ ایک عمارت ستون کے بغیر گر جاتی ہے۔ تو بچوں، آج ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔